السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، بات چل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے مسائل کے سلسلے میں۔ چونکہ موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے ایک سوال آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا یا نہیں تھا، یعنی وہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پوشیدہ تھیں، آپ کی نگاہوں سے اوجھل تھیں، کہ آپ کو ایسی چیزوں کا علم تھا یا نہیں تھا، جس کو کتابوں کے اندر علم غیب کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ اور میں بتا دوں کہ یہ مسئلہ اتنا زبردست مسئلہ ہے کہ ہر دور کے اندر علماء کے زیر بحث یہ مسئلہ رہتا ہے۔ بڑی بڑی کتابیں اس مسئلے کے اوپر لکھی گئی ہیں، اور عوام عام طور پر اس مسئلے کو سمجھ نہیں پاتی، اور نہ سمجھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو علم غیب کی تعریف ہی، ڈیفینیشن ہی نہیں پتا۔ جب ڈیفینیشن پتا نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو پہلی بات یہی ہے کہ اس کی آخر ڈیفینیشن کیا ہے۔ آپ ڈیفینیشن سمجھ لیجئے، ڈیفینیشن جب اس کو سمجھ میں آ جائے گی تو اس کو مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا یا نہیں تھا۔ علم غیب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ چیز جو نگاہوں سے اوجھل ہو اور بغیر کسی کنیکشن کے، بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی واسطے کے اس کا علم ہو جائے۔ مثلا میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، باہر ایک چیز رکھی ہوئی ہے، وہ چیز کیسی ہے، کتنی موٹی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے، اس کی کمیت کیسی ہے، یہ چیز اگر مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے بغیر کسی کنیکشن کے، بغیر انٹرنیٹ کے، بغیر کسی اور چیز کے حاصل ہو جائے تو یہ کہا جائے گا کہ گویا کہ نعوذ باللہ مجھے غیب کا علم حاصل ہو گیا، اس وقت کہا جائے گا۔ لیکن اگر بیچ میں کوئی واسطہ ہے، بیچ میں کوئی کنیکشن ہے، بیچ میں کوئی آلہ ہے، پھر اس آلے اور کنیکشن کے ذریعے چیز کو حاصل کیا جا رہا ہے، چیز کا علم حاصل کیا جا رہا ہے، تو اس کو علم غیب نہیں کہا جائے گا۔ علم غیب یہ صرف اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا ذکر اللہ نے کر دیا ہے۔ 7ویں پارے کی آیت ہے وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ایسے ہی سورہ نمل کے اندر ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چھپی ہوئی چیزیں ہیں، پوشیدہ چیزیں ہیں، غیب کی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ سورہ یونس کے اندر ہے فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ صرف غیب کا علم اللہ ہی کے لیے۔ اب ایک جماعت جو یہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، دو آیتوں سے استدلال کرتی ہے۔ پہلی آیت سورہ جن کی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ ایسی ایک آیت ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ غیب پر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو غیب پر مطلع کر دیتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ ان دو آیتوں میں یہ اللہ کا فعل ہے کہ اللہ عطا کرتا ہے۔ اب کیسے عطا کرتا ہے؟ نبیوں کا اور اللہ کا، نبی اور رسولوں کے بیچ میں کنیکشن کس کا تھا یہ سبھی جانتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیچ میں تھے اللہ اور رسول کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام کے پاس جو بھی حکم اللہ کی طرف سے آتا وہ حضرت جبرائیل لے کر کے آتے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے بیچ میں جو کنیکشن آیا ہے، یہ کنیکشن بتاتا ہے کہ کبھی بھی کسی دور کے اندر کسی بھی نبی کو غیب کا علم نہیں دیا گیا۔ کچھ لوگ اس کو علم عطائی کا نام دیتے ہیں کہ یہ غیب کا علم ہے لیکن عطائی ہے۔ یاد رکھیے یہ غیب کا علم ہے، اس کو کوئی بھی نام دینے سے کوئی نیا نام نہیں پڑ جائے گا، یہ صرف اللہ ہی کی صفت ہے، اور اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ خاص نہیں ہو سکتی، کسی کے اندر نہیں پائی جا سکتی۔ بہت سارے شواہدات ہیں
بہت ساری آیتیں ہیں, بہت ساری احادیث ہیں جس سے یہ ثابت ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہی حاصل ہے, اس کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اب رہا وہ حدیثیں جس کے اندر ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے شہید ہونے کی نشاندہی کی ہے. یہ سارے کے سارے واقعات جو بظاہر علم غیب پر دلیل بنائے جاتے ہیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے اندر شامل ہیں کہ اللہ نے کفار کو یہ دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزے عطا فرمائے تھے کہ آپ نے پہلے سے ہی نشاندہی کر دی صحابہ اکرام کے بارے میں, کہ یہ صحابی اس جنگ کے اندر شہید کیے جائیں گے. حالانکہ بہت سی جنگیں اور بہت سے غزوات ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نشاندہی نہیں کی اور بہت سارے صحابی شہید کیے گئے. حضرت عبداللہ بن سہل کے بارے میں آتا ہے کہ غالباً خیبر کے موقع پر کوئی بدماش ان کو شہید کر کے چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہوا. اور سب سے بڑی بات, مشکات شریف کے اندر جب اللہ کے رسول, حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی, تو آپ نے صاف کہا کہ لا انا عالم, میں نہیں جانتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی. ہاں ان کے شواہدات ضرور تمہیں بتلا دیتا ہوں, اس کی دلیلیں بتلا دیتا ہوں, اس کی علامتیں بتلا دیتا ہوں. اگر آپ کے پاس غیب کا علم تھا تو آپ نے ٹائم مقرر کیوں نہیں کیا, کیوں نہیں بتایا کہ فلاں وقت میں قیامت آ جائے گی. تو یہ مسئلہ جو ہے بہت باریک مسئلہ ہے اور اس میں بہت بحث کی جاتی ہے صرف اس بنا پر کہ اس کی ڈیفینیشن اور تعریف پتہ نہیں ہوتی. عالم الغیب کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں بغیر کسی کنیکشن کے, بغیر کسی آلے کے علم حاصل ہو جائے تو اس کو علم غیب کہا جائے گا. اور یہ صفت صرف اللہ کے اندر پائی جاتی ہے, کسی کے اندر بھی اور نہیں پائی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت بہت ہی بابرکت ذات ہے, بہت ہی عالی مرتبہ ذات ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم غیب کی صفت کو خاص نہیں کیا جائے گا. علم غیب کی صفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو شریک نہیں کیا جائے گا. امید ہے کہ چھوٹی سی کلپ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. آخر تک دیکھیں اور اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.